اور ایک روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخ بہاؤالدین ظفری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں حضرات خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ سلطان ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بچہ والی ملتان دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور امداد کا خواستگار ہوا اور کہا کہ مغلوں نے کلہ ملتان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیر پر کچھ پڑھ کر دم کر کے دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تیر شام کے وقت دشمن کے لشکر کی طرح پھینک دینا۔ سلطان ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حسب ہدایت تعمیل حکم کی۔ صبح ہوئی تو میدان صاف تھا، یا تو مغل محاصرہ کیے پڑے تھے یا قلعہ کے آس پاس کسی مغل کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ سلطان ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کا شکر ادا کیا، خانقاہ ہو کر حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قدم میں بوس ہوئے۔ سلطان ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ولہانہ عقیدت رکھتے تھے اور عرض کیا، حضور ملتان میں قیام فرمائے تو ہمارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں بلا اجازت پیر و مرشد کے کسی جگہ قیام نہیں کر سکتا، یہاں میرے بھائی بہاؤالدین ظفری رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولایت ہے، حق تعالیٰ نے ان کے لیے یہی جگہ مقرر فرمائی ہے، میں یہاں کسی حال میں قیام نہیں کر سکتا۔ ملتان میں حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لوگ پروانوں کی طرح نثار ہونے لگے، نور ہدایت حاصل کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت کی درخواست کی، لیکن آپ نے کسی کو بیعت نہیں فرمایا کہ یہ علاقہ میرے بھائی مخدوم بہاؤالدین ظفری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مجھے آپ کے علاقے میں کسی شخص کو بیعت کرنا زیب نہیں دیتا۔ الغرض حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ ایک جماعت ملتان کے لوگوں کی تھی۔ ہنسی پہنچ کر ان کو مرید کیا اور ہنسی سے چل کر رونق افروز دہلی ہوئے۔ ہنسی پہنچ کر حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال کیا اور دہلی روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، میرا دل زیارت حضور والا کے لیے بہت بے چین ہے، اگر ارشاد ہو تو حاضر خدمت ہو کر شرف قدم بوسی حاصل کروں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرضیہ کے جواب میں تحریر فرمایا، تم دہلی میں قیام کرو، حق تعالیٰ نے تمہیں دہلی کی ولایت عطا فرمائی ہے، روحانی ملاقات تو ہر وقت ہے، انشاءاللہ میں چند روز بعد تمہارے پاس آؤں گا، ملاقات ظاہری بھی ہو جائے گی۔ اس حکم نامہ کے موصول ہوتے ہی حضرت خواجہ قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر دہلی میں اقامت گزین ہو گئے۔ مسالک السالکین میں بحوالہ سیر العارفین میں مذکور ہے کہ جب آپ دہلی رونق افروز ہوئے، اس وقت سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ غریب نواز اورنگ شاہی پر فیض تھے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ ایک فوجی دستے کے ساتھ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور شکر خداوندی بجا لا کر التماس کی کہ آپ شہر میں قیام فرمائیں، لیکن آپ نے منظور نہ کیا بلکہ اپنی رہائش کے لیے موضع کلو کھڑی جو جمنا کے کنارے پر واقع تھا پسند فرمایا۔ اس زمانہ میں موضع کلو کھڑی اس مقام پر آباد تھے جہاں ہمایوں بادشاہ کا مقبرہ واقع ہے۔ اس وقت دہلی کے شیخ الاسلام حضرت شیخ جمال الدین محمد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے بڑے عقیدت مند ہو گئے۔ سیر الکتاب میں آئے کہ رفتہ رفتہ تمام شہر آپ کا عقیدت مند ہو گیا، شہر کے خاص کے علاوہ عوام کا ایک مجمع ہر وقت لگا رہتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس بھیڑ بھاڑ سے بہت گھبرائے، جی چاہتا تھا کہ کسی دوسری جگہ جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لے، مگر بدوان اجازت پیر و مرشد ایسا نہ کر سکتے تھے۔ لوگوں کی عقیدت یہاں تک بڑھی کہ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر وقت لوگوں کا میلہ رہنے لگا۔ خود بادشاہ سلامت ہفتہ میں 2 بار زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ دہلی کا محل جو دہلی میں تھا، اس زمانہ میں دہلی اسی مقام پر آباد تھی جہاں مہر ولی واقع ہے۔ مہر ولی سے کلو کڑی کا فاصلہ 5 کوس تھا۔ لوگ خود بادشاہ کو اتنی دور آ جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ بادشاہ سلامت نے نہایت ہی عاجز و انکساری سے عرض کیا کہ غریب نواز شہر سے اتنی دور آنے جانے میں خادم کو پریشانی ہوتی ہے، امور سلطنت میں بھی حرج واقع ہوتا ہے، عام لوگوں کو بھی آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے عذرائے کرم شہر میں تشریف لے چلیں۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عذرائے عنایت سلطان مسعود کی درخواست قبول فرمائی اور شہر میں تشریف لے جا کر مسجد اعزاز الدین کی وکیل بدہوش باش اختیار فرمائی۔ لاڈا سرائے کے جنگل میں شاہی عمارت کے قریب قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حویلی مسکونہ کے نشانات موجود تھے جہاں لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب معلوم نہیں وہ نشانات موجود ہیں یا نہیں۔
انہوں دنوں حضرت مولانا بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت یکدس ہو کر شرف بیت و خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے، آخر عمر تک حاضر خدمت رہے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تشریف فرما تھے کہ قاضی صاحب سے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درینہ ملاقات ہو گئی۔ دہلی کی رونق افروزی کے بعد حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ سیر الکتاب میں ہے کہ دہلی میں حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے قبل حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم معاملہ میں دیکھا کہ دہلی میں آفتاب عالم تاب ہوا ہے، جس سے تمام بلقوت منور اور تاباں ہے۔ وہ قاضی حمید الدین صاحب کے مکان میں اترا ہے اور آفتاب قاضی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے مکان میں ہی رہوں گا۔ حضرت قاضی صاحب یہ خواب دیکھ کر حیران تھے، دیکھو اس خواب کا کیا نتیجہ ظہور میں آتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کے دل میں ضرور تھی کہ دہلی میں عن قریب کوئی ولی کامل آنے والا ہے اور میرے مکان میں قیام پذیر ہوں گے۔ اس خواب کو دیکھتے ہوئے 2 روز نہ گزرے تھے کہ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے آئے اور پٹیارے کے مکان میں حضرت قاضی صاحب کا ایک عقیدت مند تھا وہاں مقیم ہو گئے۔ اس روز قاضی صاحب کو خواب میں حکم ہوا کہ ہمارا دوست قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شہر میں آیا ہوا ہے، فلاں پٹیارے کے مکان میں ٹھہرا ہوا ہے، جلدی جاؤ انہیں اپنے گھر لے آؤ اور تمہارے یہاں قیام کریں گے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ پٹیارے کے مکان میں پہنچے اور حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مقام پر لے آئے۔ سیر الکتاب میں ہے کہ اس وقت حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 17 سال تھی، لیکن اس کمسنی کے باوجود بے عد و غیرت کے حامل تھی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، لیکن قاضی صاحب نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خدمت اور ادب اور احترام کیا، لوگ حیران ہو کر کہا کرتے تھے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تو تمام اس شہر کے قطب ہے، اور قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں درجوں بہتر و برتر ہیں، اور قاضی صاحب حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بال برابر بھی نہیں کر سکتے۔ اس خدمت کے سلسلے میں باوجود یہ کہ قاضی صاحب اپنے پیر و مرشد سے فیض و نعمت حاصل کر چکے تھے، حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو نعمت اور روحانی خلافت عطا فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب پیش کیا، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کے بعد شیخ انجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے شیخ الاسلام بنے۔ سیر العارفین میں ہے کہ شیخ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی عادت اور اخلاق کی آدمی تھی، مگر شیخ الاسلام کا عہدہ ملتے ہی ان کی حالت بدل گئی اور دنیائی جاہ و جلال پر فرشتہ ہو گئے، اور خوبیاں ان میں شیخ الاسلام سے جو پہلے تھی شیخ الاسلام بننے سے رفع چکر ہو گئی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دہلی میں تشریف آوری کے بعد جو رجحانات خلق تھا، عوام و خاص حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر شفتہ و فرشتہ تھی۔ شیخ نجم الدین صغرا نے بھی یہی خیال کیا تھا کہ شیخ الاسلام بننے کے بعد میں بھی مرجع خلائق بن جاؤں گا، مگر شیخ الاسلامی کے بعد کسی نے بھی ان کو منہ نہ لگایا، اور رسمی طور پر شیخ الاسلام ضرور تھے مگر کوئی ان سے پوچھتا تک نہ تھا۔ اس کے برعکس حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کی غلامی بیع سے سب افتخار سعادت دارین تصور کرتی۔ شیخ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ کر اشک و حسرت سے اندر ہی اندر سلگنے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائی اور حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا، تو حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سلامت کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دینی چاہی، مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بادشاہ اور عوام کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع ہو گئی، لوگ جوق در جوق زیارت حضور والا کے لیے آنے لگے، باوجود یہ کہ شیخ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن سے ملاقات تھی، مگر حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اشک و حسد کی وجہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملنے نہ آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود شیخ الاسلام سے ملنے تشریف لے گئے۔ اس وقت شیخ الاسلام اپنے مکان کا چبوترا تعمیر کرا رہی تھی۔ شیخ الاسلام نے نہ صرف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، نہ خوش آمدید کہا، نہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اچھی طرح ملتفت ہوئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے ملنے دہلی کے مشایخ علماء اور خاص عوام آئے، مگر تم نہ آئے، تم نے شیخ الاسلامی کے گھمنڈ میں پرانے دوستوں کو بھی بلا دیا۔ شیخ الاسلام نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معذرت کرنے لگے
اور کہنے لگے کہ میں جیسا آپ کا مخلص تھا ویسا ہی اب ہوں، مگر قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری قدر و منازلت برباد کر دی۔ جب سے قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لائے ہیں، خلقت انہی کی طرح رجوع ہے، میں تو برائے نام شیخ الاسلام ہوں، مجھے تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ بابا قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تم میرے ساتھ چلو، یہاں کے بعض آدمی تمہارے دلی قیام سے ناراض ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلان دلی سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ یہ خبر سن کر بے تاب ہو گئے۔ جس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمراہ لے کر بمقصد اجمیر روانہ ہوئے تو تمام شہر میں یکا بارگی اور شور ماتم اور واہ ویلا برپا ہو گیا۔ لوگ دیوانہ وار آپ کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عوام و خاص کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ لوگ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے نیچے کی خاک تبارکن اٹھا کر سر آنکھوں پر مر رہی تھی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے روتے چلے جا رہی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی کی اطلاع ہوئی۔ آپ دوڑتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوئی اور بے کمال منت و دراز عرض کیا، حضور قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر نہ لے جائیں، برائے خدا یہی رہنے دے۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنیر چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ دلی کی عقیدت اور محبت مشاہدہ فرما چکے تھے۔ سلطان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے فرمایا، بابا قطب الدین تم دلی میں ہی رہو، تمہارے چلے جانے سے سارے شہر والے پریشان ہو جائیں گے، یہ شہر تمہارے سپرد ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے آئے۔ سالک السالکین میں ہے کہ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ عثمان ہرونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھی۔ تعلیم و تربیت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود سلطان مسعود کو حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ عجب نہیں کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شرف و ارادات حاصل ہو، چونکہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سلطان مسعود کا نام بھی شامل ہے، اس لیے خیال یہ ہے کہ سلطان مسعود آخر وقت میں حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مدت سے یہ آرزو تھی کہ شہر کے قریب پانی کا ایک حوض تیار کرایا جائے۔ اس زمانے میں شہر میں پانی کی بہت قلت تھی۔ ایک روز سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ ایک مقام پر گھوڑے پر سوار ہیں، فرما رہی ہے، اے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر حوض تعمیر کر۔ سلطان مسعود نے خواب سے بیدار ہو کر فوراً ایک خادم حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر ارشاد ہو تو عرض کروں۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ حوض تعمیر کرانے کا حکم دیا ہے میں اس جگہ جا رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ سلطان شمس الدین گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلاں جگہ پر رونق افروز ہے اور تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ سلطان گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد سلطان مسعود نے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دست سے پوشی کی۔ سلطان مسعود نے جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما کر خواب میں دیکھا تھا وہاں گھوڑے کے سم کے نشان موجود تھی، پانی جاری تھا۔ سلطان شمس الدین نے اسی جگہ حوض تعمیر کروا دیا جو آج تک موجود ہے، عین اسی مقام پر جہاں گھوڑے کے سم دیکھے تھے ایک برج تعمیر کروا دیا۔ اہل وطن آج بھی اس مقام سے مقدس کی زیارت کر کے فیوضات و برکات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہوتی ہیں۔ سلطان الشرع حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرآن سعدین میں اس حوض کی بہت کچھ تعریف فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہے۔ خواجہ قطب غریب نواز رضی اللہ عنہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس حوض کے کنارے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار قطبیت آراستہ ہوتا تھا۔ درباریوں میں حضرت قاضی امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمود مونا دراز، شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے رجال الغیب بھی آیا کرتے تھے۔ مسالک السالکین میں ہے کہ ایک روز ایک شتر سوار نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے اس حوض پر آیا، غسل کر کے دوگانہ ادا کیا۔ اس وقت اس مسجد میں جو سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے کے قریب لب حوض واقع تھی، بزرگان مصروف اور سمد موجود تھے۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے با آواز بلند دریافت کیا کہ اس مسجد میں کون کون سا بیٹھے ہوئے ہیں؟
شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، چند فقراء یاد الہی میں بیٹھے ہیں۔ اس سوال نے کہا، میرا سلام خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ خاتم خاص ابو سعید دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام عرض کیا ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، درویشوں کی ہمراہ ملاقات کے لیے دوڑے اس جگہ پہنچے، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو سعید دمشقی رجال الغیب میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حوض شمسی کا کنارہ اور عیدگاہ کینہ کی پشت، یہ دونوں مقامات اجابت دعا کی ہیں۔ یہاں جو دعا کی جاتی ہے بفضل خدا سے قبول ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ رات شب بازاری اور عبادت خداوندی میں بسر ہو جائے۔ سیر الکتاب میں ہے کہ سلطان الطارقین حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الخطاب رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم دے کر دہلی تشریف لے آئے تھے۔ راستے میں کفس پرندے کا گانا سنا۔ اس پرندے کی چونچ میں 1200 سوراخ ہوتے ہیں۔ جس وقت اس پرندے پر مستی کا عالم طاری ہوتا ہے، اس پرندے کی چونچ کے سوراخوں سے ہر قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ حضرت قاضی صاحب اس پرندے کا گانا سن کر مست اور وائی طاری ہو گیا۔ بہت دیر تک ذوق کی اعلیٰ طاری رہی۔ افاقہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سما جو تم نے آج سنا بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نے سنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں تو سما کا عاشق ہوں، اگر قوال مؤثر آ جائے تو سما سنوں۔ حضرت خضر نے فرمایا، جب سے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سما کو ترک کیا ہے، اس وقت سے یہ حالت ہے کہ اگر کوئی شخص سما سنتا ہے اس کو دار پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے قوالوں کو بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا ہے۔ اب قوال کسی محفل سما میں نہیں جاتے، لیکن ان کے بعد حضرت خواجہ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف اور حضرت شیخ حاجی شریف مدنی خوب سما سنا کرتے۔ کسی شخص کی مجال نہ تھی کہ ان حضرات کو منع کر سکے۔ اس زمانے میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی چشتی رضی اللہ عنہ بھی سما سنا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت نے بھی آپ کو منع کیا، علماء نے بھی بحث مباحثہ کیے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالب رہے۔ آج کل سوائے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی کی طاقت ہے کہ سما سن سکے۔ قاضی صاحب خواجہ خضر کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ بازار جا کر غلام خرید لائے اور ہر ایک کو نعت خوانی سکھائی۔ چند روز میں یہ لوگ بہترین قوال بن گئے۔ حضرت قاضی صاحب روزانہ سما سننے لگے۔ یہ خبر شہر میں پھیل گئی۔ قاضی سعد الدین، قاضی منہاج سراج، قاضی حماد ہند مبارک غزنی، مولانا مجدد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تان بازی شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کیا، لو قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیروں کے طریقے کے خلاف سما سننا شروع کیا۔ حضرت قاضی صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، میں چشتی ہوں، میرے پیر چشتی ہیں، مجھے جو کچھ ملا چشتیوں سے ملا۔ میرے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بے حجت نہیں۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد حضرت قاضی صاحب بغداد شریف تشریف لے گئے اور اپنے ایک مرید کامل کے ہاں قیام کیا۔ وہ مرید مالدار آدمی تھا، اس کے پاس 40 حجرے تھے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، یہ حجرہ تم نے کیوں نہیں کھولا؟ مرید نے عرض کیا، حضرت اس حجرے میں ایک خلیفہ نواز کے خوف سے چھپا رکھا ہے، خلیفہ سما کا مخالف ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، میں تو سما کا دلدار ہوں، تم کسی بات کا خوف نہ کرو، اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ آدمی حاضر ہو گیا۔ حضرت قاضی صاحب کے حکم سے نئے نوازی شروع، محفل سما گرم ہو گئی۔ قوالی کی آواز سن کر لوگوں نے قاضی اور مفتی شہر کو اطلاع دی۔ قاضی صاحب کے حکم میں نامہ آیا کہ عدالت میں حاضر ہو کر محفل سما کے جواز پر بحث کرو، اگر ثبوت باہم نہ پہنچا تو دار پر کھنچوا دیے جاؤ گے۔ قاضی صاحب پر کیفیت طاری تھی کہ قاصد کھڑا رہا۔ جب صحیح حالت پر آئے تو حکم عدالت سنایا گیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ سما تمام آدمیوں کے واسطے حرام نہیں، عام لوگوں کے لیے حرام ہے، خاص کے لیے حلال ہے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ قاضی صاحب نے اس کو واپس بلا کر فرمایا، قاضی اور مفتی صاحبان سے کہہ دینا کہ کل تمام علماء حاضر ہوں، یہ فقیر بھی حاضر ہوگا۔ اگر یہ فقیر سما سننے کا اہل ہوگا تو سما ضرور سنے گا، ورنہ جہاں اور لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی صحیح۔ الغرض عدالت کا ہر کارا حکمانہ کا جواب سن کر رخصت ہو گیا۔ قاضی اور مفتیان صاحبان کو قاضی صاحب کے جواب سے مطلع کیا۔ قاضی اور مفتی صاحبان اس بات پر رضامند ہو گئے۔ حضرت قاضی صاحب نے اپنے مرید سے فرمایا، اب تم یہ کام کرو کہ کل کو مفتی اور قاضی کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعو کرو۔ یہاں شہر میں قوال تو ہے نہیں، جس قدر جمع کر سکو مزامیر جمع کر لو اور سین میں رکھ دو۔ رات بھر 72 مزامیر جمع ہوئے۔ یہ تمام مزامیر واسطے سین میں کپڑا ڈال کر رکھ دیے گئے۔ مرید نے مفتی اور قاضی کو دعوت نامہ بھیجا۔ اگلے دن قاضی اور مفتی صاحب تشریف لے آئے۔ پوچھنے لگے، حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے؟ حضرت قاضی نے فرمایا، میں ہوں، میرا نام حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔
سما سنتا ہوں، سما میں مباح تصور کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، ورنہ دل کا علاج سما ہی ہے۔ حضرت امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی پیاسے کو شدت تشنگی کے وقت پانی میسر نہ ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس کو ایسی حالت میں شراب پینا مباح ہے تاکہ مسلمان کی جان ضائع ہو جانے سے محفوظ رہی۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ حزان و ملا رفع کرنے کے واسطے سما سننا مباح ہے۔ حضرت قاضی صاحب فضل جگانہ اور عالم بے بدل تھے۔ قاضی اور مفتی صبا کے سامنے سما سے متعلق ایسے واضح دلائل پیش کیے کہ قاضی صاحب اور مفتی صاحب ان کے تردید نہ کر سکے اور ان کو ماننا پڑا، کہ حتیٰ کہ قاضی صاحب بولے ہاں ائمہ کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ آپ صاحب ولایت ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی دلیل و برہان دکھلائیں جس سے ہم سماعت کے عقیدت مند ہو جائیں اور اہل سما ہم بھی بن جائیں۔ حضرت قاضی صاحب نے اسی وقت مزامیر کو اشارہ کیا، تمام مزامیر خود بخود بجنے لگے، مجلس پر کفیت طاری ہو گیا، قاضی صاحب اور مفتی صاحبان پر واحد طاری ہو گیا، قاضی صاحب بھی واحد میں آ گئے۔ حضرت قاضی صاحب نے قاضی اور مفتی صاحبان پر تیز نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، اے محفل سما میں یہ فرماتے ہیں۔ قاضی صاحب دیوانہ وار رقص کرنے لگے، بڑی دیر تک یہ حالت رہی۔ جب حالت درست ہوئی تو قاضی شہر نے حضرت قاضی صاحب کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگی۔ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا، آپ تو چشتیوں کی دلیل دیکھ لی، آپ بھی سما کے مباح نہ کہو گے؟ قاضی اور مفتی اور دیگر علماء حاضرین مجلس نے اقرار کیا، بلا شبہ سما اہل سما کے لیے مباح ہے۔ اس کے بعد قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے رخصت ہو کر دہلی روانہ ہو گئے۔ سیر الکتاب میں ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب القطاب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں تشریف لائے تو قاضی صاحب نے قوالوں کو بلا کر محفل سما ترتیب دی۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ سما سنتے تھے۔ ہزاروں آدمی سما سننے جمع ہو گئے۔ جس وقت محل سما ختم ہوئی، لوگوں نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ اس محفل میں بڑے چھوٹے ہر قسم کے لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہیں۔ محفل سما کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانے کا انتظام فرمایا جائے۔ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا، سب حاضرین سے کہہ دو صف بستہ بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت قطب القطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں آستینیں چھاڑنا شروع کر دی۔ ہر شخص کے آگے دو گرم کاک یعنی روٹی اور حلوہ حاضر ہو گیا۔ تمام حاضرین نے سیر ہو کر کھایا۔ اس کے بعد مولانا مجدد دین رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ کھانے کے بعد شربت بھی ہونا چاہیے۔ حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں کسی شخص نے 2.5 سیر شکر نظر کی تھی۔ آپ نے ایک بڑے لوٹے میں ڈال کر اوپر سے 7 پیالے پانی کے ڈال کر فرمایا، لو سب لوگ شربت پیو۔ سب حاضرین نے خوب سیر ہو کر شربت پیا اور لوٹے میں شربت اتنا رہا اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ کھا پی کر سب لوگ رخصت ہو گئے۔ الغرض حضرت خواجہ قطب القطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ اور حضرت قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سما سنتے رہے۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی تو اس نے خفقی کے لہجے میں کہا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں سما سننے والے؟ یہ بات حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیج کر بادشاہ سے خلا بھیجا کہ او سنگ دل سیاہ دل، تو سما کی قدر کیا جانے؟ سما ہمارے لیے مباح ہے اور تیرے لیے حرام ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملا کرتا۔ سما کی قدر قدران ہی جانتی ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر غصے کی حالت میں قسم کھا کر کہا کہ اگر آئندہ مجھے سما کے متعلق کوئی اطلاع ملی تو دار پر کھنچوا دوں گا۔ بادشاہ کا یہ جواب حضرت قطب القطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہاں رہے گی۔ چنانچہ 10-20 روز کے بعد ہی سلطان شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ خراسان چلا گیا۔ حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ اور سلطان شمس الدین التمش رضی اللہ عنہ کے پیر تھے۔ قطب الدین ایبا کے انتقال کے بعد جب سلطان مصروف تخت دہلی پر مطمئن ہوا تو حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بابوسی کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ نے سلطان مصروف کو نصیحت فرمائی کہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا، حق تعالیٰ تیرے درجات میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اولیاء اللہ سے علماء کی مخالفت کوئی نئی بات نہیں۔ قاضی صادق اور قاضی حماد اور حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے بادشاہ سے شکایت کی کہ خواجہ قطب الدین رضی اللہ عنہ اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ شب و روز سما سنتے رہتی ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ سما سننا حرام ہے۔ خواجہ قطب الدین رضی اللہ عنہ کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی، ایسی حالت میں ہم سما سننے کی اجازت کس طرح دیں؟ آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہی ریش مبارک برآمد ملاحظہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، میں تو منع نہیں کر سکتا، تمہیں اختیار ہے۔ قاضی صادق اور قاضی حماد دونوں خانقاہ پہنچے۔ اس وقت اتفاقاً محفل سما تھی۔
قاضی حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت طاری تھی۔ حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ دست بستہ کھڑے تھے۔ قاضی حماد نے حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا محفل سماع میں حاضر ہونا مناسب نہیں۔ یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ عنہ کے روئے مبارک بے ریش تھا، یعنی داڑھی نہیں تھی۔ خواجہ قطب الدین رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں دستے مبارک چہرے پر پھیرے، تمام چہرہ مبارک پر داڑھی نکل آئی اور فرمایا، ہاں بے ریش نوجوان کو محفل سماع میں نہیں آنا چاہیے۔ تمام حاضرین محفل حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ عنہ کی اس حیرت انگیز کرامت کو دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گئے۔ قاضی حماد اور قاضی صادق ڈر کے مارے قریب نہ آئے، دور ہی سے واپس چلے گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ سماع کا فتنہ روز بروز ترقی پذیر ہے، اگر اس کا اس وقت سد باب نہ کیا گیا تو قیامت تک نہ رک سکے گا۔ اس کے بعد یہ دونوں مولوی صاحبان بادشاہ کے پاس گئے، حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت انگیز کرامت کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں بزرگ اہل سماع اور صاحب حال ہیں، خبردار ان سے کسی قسم کی کاوش نہ رکھنا ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ یہ دونوں مولوی صاحبان علم کے نشے میں سرشار کہنے لگے، ہم حامل شریعت ہے، شریعت کی روح سے سماع سننا حرام ہے، اس لیے ہم جب تک سماع بند نہ کرا دیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تم میری بات تو مانتے نہیں، اگر تم کچھ طاقت رکھتے ہو سماع بند کرا لو۔ اس پر دونوں مولوی صاحبان نے کہا کہ اگر ہم نے محفل سماع میں جا کر کہا کہ سماع بند کر دو، ان لوگوں نے کہنا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہم کو کہنے والے، اس وقت ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ اگر ہم نے کہا کہ ہم شہر کے قاضی اور مفتی ہیں تو یہ بات بھی اور ہے۔ بادشاہ نے کہا، ان باتوں سے تمہارا کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، آپ ہمیں مفتی اور قاضی شہر بنا دیں۔ بادشاہ نے ان دونوں مولوی صاحبان کی خواہش کے مطابق مفتی اور قاضی شہر کے عہدے ان دونوں کو عطا کر دیے۔ صدارت اور قضاء کو عہدہ ملتے ہی مولوی صاحبان آپس سے باہر آ گئے۔ فوراً ہر ایک قرار حضرت خواجہ قطب صاحب رضی اللہ عنہ اور خواجہ حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ ہماری عدالت میں حاضر ہو کر وجہ جواز سماع پیش کرو ورنہ سماع سننے سے تاب ہو جاؤ۔ جس وقت مفتی صاحبان کے ہر کارہ نے حضرت خواجہ صاحبان کو حکم حاضری سنایا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارا ارادہ زمین میں جانے کا ہے؟ حضرت قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب کچھ نہیں ہوتا، تیر کمان سے نکل چکا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی اور مفتی صاحبان کو خلا بھیجا کہ کل ہمارے پیر کا عرس ہے، کل ہم سماع سن لیں، رسوا حاضر عدالت ہوں گی۔ قاضی اور مفتی صاحبان نے اس شرط پر اجازت دی کہ محفل سماع میں آپ دو کے علاوہ کوئی تیسرا شخص شامل نہ ہو۔ حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ اور قاضی حمید الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اندرون قلعہ تھی۔ اس زمانے میں قلعے کے صرف دو دروازے تھے، شرقی اور غربی۔ قاضی صادق اور قاضی حماد نے قلعے کے دونوں دروازوں پر آدمی بٹھا دیے، کسی آدمی کو اندر آنے نہ دے۔ حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ کے خدام نے عرض کیا کہ قاضی شہر نے دروازوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں، کوئی آدمی خانقاہ میں نہ آ سکے گا، کھانا پکاؤں یا نہیں؟ قاضی حمید الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج کھانا زیادہ پکانا کسی کی کیا مجال جو آنے والے کو روک سکے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاضی صادق اور حماد تو اپنی جان سے عاجز آ چکی ہیں، اب وہ بہت جلد اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ خدام حسب الحکم کھانا پکانے میں مشغول ہو گیا۔ قاضی حمید الدین نے دو گانا پڑھا، میرے بھائی شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ ملتان سے تشریف لا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت شیخ مصروف ملتان سے تشریف لائے اور پہرے دار کو ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا کہ وہ دیکھ نہ سکے۔ اس کے بعد میرے بھائی جلال الدین تبریزی رضی اللہ عنہ بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آ گئے، پہرے داروں کو پتہ نہ چل سکا۔ مفتی اور قاضی صاحب نے انتظام کیا تھا کہ کوئی شخص خانقاہ میں نہ آ سکے، مگر ہوا بالکل اس کے برعکس۔ جس کے وقت محفل سماع گرم ہوئی اور واہ واہ کے نعرے بلند ہوئے اور اس قدر غلقہ پڑا کہ کان پر ہی آواز سنائی دیتی تھی۔ قاضی صادق اور قاضی حماد کے کانوں میں آواز پہنچی تو ایک آدمی کو دریافت حال کے لیے بھیجا۔ کچھ دیر بعد اس خادم نے آ کر بیان کیا کہ آج تو خانقاہ میں اس قدر مجمع ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ قاضی صادق اور حماد کہنے لگے، اب موقع اچھا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قاضی مفتی صاحبان پولیس کا ایک دستہ ہمراہ لے کر خانقاہ پہنچ گئے۔ محفل سماع ہو رہی تھی، حضرت خواجہ قطب القطاب رضی اللہ عنہ سماع سن رہے تھے۔ قاضی حمید الدین نگوری رضی اللہ عنہ دست بستہ کھڑے تھے۔ اس وقت قاضی صاحبان سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا، تم جہاں کھڑے ہو وہیں کے وہیں کھڑے رہو۔ مفتی اور قاضی صاحبان وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ہر چند ہلنے سرکنے کی کوشش کی مگر بے سود زمین نے پاؤں پکڑ لیے، یہاں تک کہ محفل سماع برخاست ہوئی۔
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر دو اسران بلا نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، آؤ ہم سے آری باری مل لو، آج تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ سما کیا چیز ہے۔ یہ بات سن کر دونوں مولوی صاحبان رونے لگے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگنے لگے۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ سما اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب اقرار کرنے سے کیا فائدہ، اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ کچھ دیر بعد قاضی مفتی خانقاہ سے روانہ ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حال عرض کیا۔ بادشاہ نے ان دونوں قاضی اور مفتی کو برا بھلا کہا، فرمایا میرے آگے سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی صورت نہ دکھاؤ۔ قاضی مفتی صاحبان بعد ازاں مایوسی اور ناکامی اپنے گھر بحالت ندامت واپس آئے اور اسی روز دنیا سے کوچ کر گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو فرمایا، اچھا ہوا یہ نااہل اپنی زندگی سے عاجز آ گئے تھے، انہوں نے بڑی اگلتی چاٹ رکھی تھی۔ ناظرین ویڈیو جاری ہے، تیسرا پارٹ بہت جلد نشر کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کو رکھیے گا خیال، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔